ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ میں جو اللہ کریم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت حرمت کے مہینے میں دی، اس مضمون کو اللہ کریم نے بیان فرمایا تھا کہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہے، پس اگر تم سے کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اس قدر زیادتی کرو جس قدر وہ کرتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرمت والے تھے: ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، اور 3 مہینوں میں ذی-القعدہ، حج اور محرم میں حج کیا جاتا تھا، یہ حج کا سیزن کہلاتا تھا، اور رجب میں زیادہ لوگ عمرے کے لیے آتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی۔ تو ان مہینے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنی یا قتل کرنا جو ہے نا وہ حرام سمجھتے تھے، حرام کر دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے بعض جو بڑے لوگ تھے جب انہوں نے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو قتل کر دیتے اور کہتے کہ یہ مہینہ اس سال حرمت والا نہیں ہے، فلاں مہینہ حرمت والا ہے، کہ حرمت والے مہینوں کو خود ہی بدل لیتے۔ یہ بھی بیماری ہونے تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حرمت میں نے جن مہینوں کی قائم کر دی ہے اس میں جنگ نہ کرو، ہاں اگر تم پر کوئی مسلط ہو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تو پھر ان کو قتل کرو، اور اس وقت تک قتل کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوں کاروں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کریم نے محسنین کا لفظ استعمال کیا آیت نمبر 195 میں، اور محسنین کا مادہ احسان ہے، اور یہ سب سے بڑا درجہ ہے ایمان میں سب سے بڑا درجہ ہے وہ احسان کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی اختیار کرو اور نیکی میں بھی درجہ احسان تک جاؤ۔ کیوں؟ کہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کو میں پسند کرتا ہوں، احسان کرنے والے اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر حج کے معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 196 میں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہی مکمل کرو، اور پھر اگر تمہیں رستے میں دشمن جیسا کہ صلح حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا تو آپ نے اپنی ساری، کیونکہ حرام جب باندھ کر آپ اتارتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، تو وہیں حدیبیہ کے میدان میں ہی آپ نے قربانی کی۔ تو اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ اگر تم کو روک لیا جائے کسی وجہ سے، تم نہ پہنچ سکو حرم میں حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے، تو پھر قربانی کرو اور اپنے حرام کھول دو۔ اور حج میں اور عمرے میں، حج میں تو یہ ہے نا کہ جب تک آپ سر نہ منڈوا لیں اس وقت آپ قربانی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی بندہ قربانی یعنی کہ سر منڈوا لے تو اس پر بھی پھر قربانی ایک اور فدیہ کے طور پر بھی، عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ اور آپ نے سر منڈوا دیا، سر منڈوانے سے پہلے حرام کھول دیا تو اس پر بھی پھر قربانی جو ہے اس کو دم واجب ہو جاتا ہے، پھر قربانی دینی پڑے گی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک اور حکم اللہ کریم نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا تھا کہ حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے کہ عمرہ کی نیت سے آپ گئے ہیں اور حج کا موسم آ گیا ہے تو آپ حج کر لیں، یا حج کی نیت سے آپ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حج اور عمرے کو آپ جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 197 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معین میں نے کر دیے ہیں۔ حج ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے اور لوگ ذی-القعدہ سے شروع ہوتے ہیں اور محرم تک چلتا رہتا ہے۔ یہ 3 مہینے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں حج کے لیے،
تو جو نیت کر کے حج کے لیے آئے تو اب جو احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت سے جائے گا تو اس کے تمام جو زندگی کے ساتھ دوسری زندگی یعنی کہ شادی شدہ زندگی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا. ایک حکم یہ اللہ نے یہ دیا. اور پھر فرمایا کہ گناہ ہی نہ کرے. حالانکہ گناہ تو ہر حالت میں کرنا جو ہے وہ اللہ منع کرتا ہے، گناہ نہ کرو، لیکن حرام کی حالت میں اگر وہی گناہ کیا جائے جو بغیر حرام کے کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں جھوٹ بولا جائے، غیبت کی جائے، چغلی کی جائے، کسی کو گالی نکالی جائے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کی من سے منع کرتا ہے. کسی سے جھگڑا نہ کرو. جی عام زندگی میں جھگڑتا رہتا ہے، لیکن حرام باندھنے کے بعد اللہ کریم کہتا ہے کہ اب تو کو کہ میرے گھر کا مسافر ہے تو اب یہ تیری شرائط ہیں، یہ تیری یہ شرائط ہیں، جھگڑا بھی نہ کرو. اور پھر ایک اور حکم تھا جس میں اللہ کریم فرمایا کہ سفر کا سامان کر لو. اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں. ایک کو آخرت کے سفر کا سامان کر لو، اور ایک عادت یہ پائی جاتی تھی بعض لوگوں میں توکل کر کے بغیر کچھ سامان اپنے ساتھ رکھے حج کے لیے یہ نکل یہ عمرے کے لیے نکل گئے، اور وہاں پر جب گئے تو سارا توکل جاتا رہا، پھر مانگنا شروع کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کام ہوا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہمیں ضرورت کوئی نہیں اتنے پیسے کی، اللہ پر توکل کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ سفر کا سامان کر لو. اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پہلے اپنی طاقت جو ہے نا اس کو یعنی کہ پیسے اپنے پاس رکھو. اب تو شریعت میں جو قاعدہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حج کرنا جانا چاہتا ہے اپنے حج کا خرچہ بھی پورا کرے، اس کے بعد جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے اتنے دن کا خرچہ اپنے گھر والوں کو بھی دے کر جائے، بلکہ جتنے اس کی کفالت میں ہیں ان کا بندوبست کر کے جائے. ایک فیکٹری اونر ہے، اس کے پاس 100 بندہ ملازم ہے، اگر وہ حج پر چلا جاتا ہے تو اس پیچھے جو 100 بندہ اس کی کفالت کا بندوبست کر کے جائے کہ اس کے بعد وہ تو 1.5 مہینہ حج کے لیے چلا جائے اور وہاں بھوکے مرتے رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سفر کا سامان کر لو، اور یہی بہتر زادے راہ، یہی تقوی ہے. اور عقل والو میرا تقوی اختیار کرو. پھر اللہ کریم نے 198 نمبر آیت کریمہ میں ایک اور مشکل جو تھی اس کو حل کیا کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حج کے موسم میں حج کے پر آئے ہوئے لوگ کاروبار نہیں کر سکتے. ہمارے بھی جو بس تھوڑا پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں جی وہ دیکھو جی حج پہ گیا تھا اور تھان بوسکی کا لے آیا. اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی اپنے نہیں لے آیا، اگر بیچنے کے لیے بھی لے آیا تب اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم زمانہ حج میں اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. حج آپ نے کیا اور حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد اگر بازار چلے جاتے ہیں وہاں سے کوئی خریداری کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کاروبار کی نیت سے بھی کر لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج والی بات. اللہ نے سارا خدا کھول دیا. وہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ بازار سجائے ہوئے ہیں تو اب وہ کاروبار کوئی نہیں کر سکتا. اونٹ لے کے کوئی آیا، اونٹ کرائے پر لوگ دیتے تھے حج کے سیزن میں، تو یہ بھی حرام کر دیا کہ تم حج کرنے آئے ہو تم اپنے اونٹ بھی کرائے پر نہیں دے سکتے. تو سو کالڈ مفتی جو ہوتے ہیں نا وہاں وہ زمانہ قدیم سے چلتے آ رہے ہیں، فتویٰ باز، مشکلات پیدا کرنے والے. تو دین اسلام جو ہے اس میں کوئی مشکلات اللہ کے میں رکھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا حج کرنے کی نیت سے آئے ہو نا، حج کر لیا تو نے، اب تو کاروبار کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہتا ہے تو بے شک تلاش کر، بے شک تلاش کر. پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَارِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ کے پاس جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وقوف کیا کرتے تھے، ساری رات وہاں آپ بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور دعا کرتے تھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا تھا. تو مزدلفہ میں قیام کرنا اللہ نے بھی حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ مزدلفہ میں اللہ کریم جو ہے نا وہاں کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور یہاں دعا کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، جیسے تمہیں ہدایت فرمائی ہے. بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے،
اس سے پہلے تم بٹکے ہوئے اپنی مرضی سے سارے کام کرتے تھے نا جی. تو اللہ کریم نے اب ہدایت دے دی کہ جو مزدلفہ میں آئے وہ وہاں پر کچھ دیر کے لیے رک کر جو ہے نا میرا ذکر کرے. اور پھر حدیث مبارک میں کئی حدیثیں آتی ہیں حضرت علی سے، حضرت ابن عباس سے، اور بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے وہاں قیام کیا، ساری رات قیام کیا اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے. اور مزدلفہ میں اس وقت رات قیام کیا جاتا ہے اور پھر مینا میں جا کے قربانی کی جاتی. اور اسی طرح آگے آیت نمبر 199 میں اللہ کریم حکم دے رہے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر تم بھی وہیں جا کر واپس آیا کرو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ ایک اور بیماری تھی ان میں، اہل قریش میں خاص کر، جو بڑے قبیلے تھے نا، بڑے لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں عرفات میں جا کر قیام کرنا ضروری ہے. عرفات سے بندہ پھر سفر کرتا ہے، پھر مزدلفہ میں آ کر رات قیام کرتا ہے، پھر وہاں سے مینا میں آتا ہے جی. تو یہ عرفات تک جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، جو باہر سے آتے ہیں وہ جا کر عرفات میں رہیں، ہم کیوں رہیں عرفات میں جا کر. اور اس طرح پہلے اہل قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے عرفات میں جانا چھوڑ دیا، پھر جو ان کے رشتہ دار بنے انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اللہ کریم اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ تم بھی وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. کہ یہ نہیں ہے کہ جو باہر سے آنے والا وہ عرفات میں جائے لیکن تم نہ جاؤ، مکے والے نہ جائیں. تو اب سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ سارے عرفات میں جا کر قیام کریں گے، پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں گے، پھر وہاں سے مینا آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ویسے ہی کرو جیسے عام آدمی کرتا ہے. اس میں کسی کو تخصیص نہیں ہے کہ میں نواب ہوں، میں شہزادہ ہوں، کہ میں سربراہ مملکت ہوں، یا میں مکے کا قریشی ہوں تو میں عرفات میں نہیں جاؤں گا. اللہ کہتا نہیں، تمہیں جانا پڑے گا، تم بھی وہیں جا کر واپس آؤ. اور پھر اللہ فرماتا ہے اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، اللہ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا ذکر کرو. مینا میں بھی انسان قیام کرتا ہے، جس نے حج کیا وہ سمجھتا ہے سارے مضمون کو مناسک حج میں. تو مینا میں بھی اللہ کہتا ہے جب مینا میں قیام کرو تو وہاں بھی اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تمہارے اپنے باپ دادا بڑے شوق سے ذکر کیا کرتے تھے. اب یہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے، اور اہل قریش کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تھے نا، زیادہ تر لوگ وہی تھے مکہ میں آباد، زیادہ تر وہی لوگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے. تو اللہ کریم ان کو بتا رہے ہیں کہ ویسے شوق اور ذوق سے ذکر کیا کرو جیسے تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے مینا میں، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کرو. یعنی کہ وہ جو 3 مقام ہے نا، عرفات ہے، مزدلفہ ہے اور مینا ہے، اللہ کریم ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ویسے تو ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو شدت سے یاد کرنا چاہیے، لیکن کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. جیسے خانہ کعبہ ہے، آپ وہاں پر ایک نماز پڑھتے ہیں تو لاکھ نمازوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے تو وہ مسجد حرام ہی، وہ مسجد ہے، لیکن اس کی نسبت کی وجہ سے ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ نماز کا فائدہ آپ کو ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح حرم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ جا کر ایک نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا آپ ثواب ملتا ہے تو وہ بھی مسجد. تو یہ فضیلتیں ہوتی ہیں. تو یہ عرفات کی فضیلت ہے، مزدلفہ کی فضیلت ہے، منا کی فضیلت ہے، کیونکہ ان کو نسبت ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، ان کو نسبت ہے. تو مینا میں ہے جہاں وہ کنکریاں آپ شیطان کو مارتے ہیں ببھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں بھی آ کر شدت کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو، شدت کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو. پھر اللہ کے فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور کچھ اللہ کہتا ہے میرے لوگوں میں سے میرے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نہیں کہ دعا مانگی جا سکھا. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے مجھ سے دعا کرتے ہیں کیا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ کہتا ہے جو صرف مجھ سے دنیا مانگتا ہے نا، جو صرف دنیا مانگتا ہے اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ
نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ اللہ دیتا ہے، جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو کسی کی جولی اللہ کریم خالی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ جو اس کو نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو مجھ سے دنیا مانگتا ہے میں اس کو دنیا دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھے کہ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ کچھ اس میں ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور کچھ میرے بندے ایسے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں، وہ جماعت جو گنائی جا رہی ہے نا کہ کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، تو اللہ کے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا حسنۃ ہمیں دنیا کی بھی بہتری عطا فرما، دنیا کی بھی بہتری عطا فرما، اور وفی الآخرۃ حسنۃ اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری عطا فرما، وقنا عذاب النار اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اللہ کریم نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، ایک وہ جماعت جو فقط دنیا مانگتی ہے، فقط دنیا مانگتی ہیں، اللہ نے فرمایا وہ دنیا مانگنے والے جو ہیں نا ان کو میں دنیا دے دوں گا، اور مومن سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے ان کو دنیا، کیونکہ وہ طلب ہی دنیا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا اللہ کریم نے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو دنیا بھی مانگتا ہے، دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے، دنیا مانگنا اللہ سے، دنیا میں آرام مانگنا، آسائش مانگنا، دولت مانگنا، عزت مانگنا، وقار مانگنا، عہدہ مانگنا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ فقط دنیا نہ مانگو، اللہ کریم سے مانگو تو فقط دنیا نہ مانگو، اللہ نے بتا دیا کہ ساتھ آخرت بھی مانگو، اور جو دنیا کو ملا کر آخرت مجھ سے مانگتے ہیں، اور پھر تیسرا عذاب سے جو ہے نا حفاظت مانگتے ہیں، وقنا عذاب النار ہمیں اس دوزخ کی آگ سے بچا لینا، دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ کہتا ہے بس یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جن کا کمائی میں حصہ ہے۔ کس کمائی میں؟ نیک کمائی میں، یعنی کہ کچھ تو کمائی وہ ہے جو دنیا میں آپ نے کمائی اور کھا لی، اور کچھ کمائی وہ ہے جو آپ نے آخرت کے لیے محفوظ کر لی۔ تو جس کا عقیدہ ہی آخرت پر نہ ہوگا وہ آخرت میں کمائی کیسے بھیجے گا؟ تو اللہ نے رستہ بتا دیا کہ اب تم اگر یہ چاہتے ہو کہ فقط دنیا میں تجھ کو عطا کروں تو وہ بھی میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن اچھے لوگ وہ ہیں، اچھے لوگ، کامیاب لوگ وہ ہیں، اولئک علی ھدی واولئک ھم المفلحون، جو ہے نا وہ کون ہیں؟ جو مجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو اس بات کو بھی نہ بھولو کہ بہت لمبا تمہارے پاس عرصہ پڑا ہوا ہے۔ میری 60 سال کے لگ بھگ زندگی ہوگی، میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا اگر کسی دن بیٹھ کے مشاہدہ کریں نا، چند واقعات آپ کو نظر آئیں گے آپ کی زندگی میں ایسا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس کے بعد ختم۔ تو جب انسان تصور میں اپنی زندگی کو لے کر آئے گا تو چند گھنٹے کے سوا اس کی زندگی گنی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے بس کچھ ہی لمحے کی بات ہے، بہت جلد میں تیرا حساب لینے والا ہوں، بہت جلد میں تیرا حساب لینے والا ہوں۔ اے بندے اب یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ تیری مرضی اور تیری منشا پر ہے کہ تو میرے ساتھ کس طرح کا تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔ کیا محض دنیا کی محبت کو مجھ سے مانگتا ہے یا آخرت کی بھی فکر کرتا ہے؟ میرے دیدار کا بھی تو طالب ہے کہ نہیں؟ میرے دیدار کے لیے بھی تڑپتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ملنے کی تیرے اندر بھی خواہش ہے کہ نہیں کہ فقط دنیا ہی مجھ سے مانگتا ہے؟ تو اب ہمیں یہ چاہیے، ہم جو دعوے دار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کی لقاح کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے بندوبست کریں۔ اور اللہ نے رستہ بتا دیا، جو اس رستے پر چل کر آئے گا میں اس کو بے حجاب اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے نا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن انسان اگر بدعمال ہوگا تو وہ دروازہ رحمت کا کبھی کھلے گا نہیں۔ اس رحمت کے دروازے کو کھولنے کے لیے چاہیے وہ جو کنجی ہے نا، اس اللہ کے رحمت کے
کرم کے فضل کے دروازے کو کھولنے کی کنجی جو ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کنجی کا بندوبست کریں جو اللہ کی رحمت کو دروازے کو کھول سکے، تاکہ اللہ کا فضل بھی ہم پر ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر ہو۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔